السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم دو کمپیٹنسیز کے اوپر بات کریں گے۔ جو فرسٹ کمپیٹنسیز ہیں وہ ہے سینس آف رسپانسبلٹی ان چلڈرنس، اینڈ سیکنڈ کمپیٹنسیز ہیں وہ ریلیجنس، ویلیوز، اسپیکٹس اینڈ رسپیکٹ فار ادرس ریلیجنس ان چلڈرن۔ ہمارا بچہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو سیلف رسپانسبلٹی کنسیپٹ ہے، جب ہم بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں تو اسکول کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے مینیجنگ اسمال ٹاسک لیڈنگ ٹو رسپانسبلٹی، کہ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مینیج کرنے کی جب بچے کی ہم ڈیوٹی لگائیں گے تو بچہ پھر اس قابل ہوگا کہ آگے بڑا ہو کر اور بڑی چیزوں کو، اور جو سیلف ریلائنس کانسیپٹ ہے وہ بچے کے اندر ڈیولپ ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں بچے کے کانفیڈنٹ اور سیلف ریلائنس کو کیا کرتی ہیں، بوسٹ کرتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اپنی بلانگنگس کا خیال کرنا، ٹیک کیئر آف ہز اور ہر بلانگنگس، کہ ان کے جو چھوٹا بچہ ہے 3.5 سال کا، 4 سال کا، اس کی بلانگنگس کیا ہیں۔ اگر بچہ اسکول گوئنگ ہے تو ان کی سب سے پہلی پرائرٹیز ان کے اسکول شوز ہیں، ان کی ساکس ہیں، ان کا یونیفارم ہے، ان کی جو بیگ ہے، ان کی جو واٹر بوٹل ہے، ان کی وہ کیئر کرے کہ میں نے اگر ساکس اتارنی ہے، میں نے یونیفارم اتارنی ہے، اس کو کہاں پر رکھنا ہے، اور میرا جو بیڈ ہے وہ کس طریقے سے، اور وہاں پر کون کون سی چیزیں ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو واٹر بوٹل ہے، جو بکس ہیں، جو نوٹ بکس ہیں، جو اسٹیشنری میٹیریلز ہے یا ادر میٹیریلز ہے، وہ میرے جو بیگ ہے، بیگ کی کس پاکٹ میں یہ آتا ہے، اس کو اسی پاکٹ میں رکھنا بچہ سیکھے۔ یہ جب بچہ اپنی اون بلانگنگس کا خیال رکھنا شروع کرے گا، یہ فرسٹ سٹیپ ہوگا بچے کے کانفیڈنٹ کا اور سیلف ریلائنس کا۔ سیکنڈ چیز، بچہ جن کو اپنے باڈی کے لیے یوز کرتا ہے یا اپنی جو ریلیکسیشن ہے اس کے لیے یوز کرتا ہے، جیسے بچہ پانی پیتا ہے اور بچہ وضو بناتا ہے، اسی طریقے سے بچہ خوراک کھاتا ہے، اسی طریقے سے بچہ لائٹ کو یوز کرتا ہے، الیکٹریسٹی کا یوز ہے، تو ان کی امپورٹنس بچے کو سکھائی جانی چاہیے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ ان کا ماڈریٹ یوز کرے اور ان کا سمارٹ یوز کرے۔ اور اسی کے ساتھ ہی بچہ جب سکولز میں انٹر ہوتا ہے، جو سکولز پراپرٹی ہے یا کمیونٹی پراپرٹی ہے یا پبلک پراپرٹی ہے، اس کی اونرشپ کا احساس بچے کو دلایا جائے تاکہ رسپانسبل سٹیزنشپ کی طرف لے کے جاتی ہیں ان کا بھی بچے کو احساس ہو۔ کیسے؟ جیسے بچہ اسکول میں انٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے بچے کا اسکول انٹرنس آتی ہے، اسکول انٹرنس کے بعد بچے کا کلاس روم آتا ہے۔ کلاس روم کے اندر جو بھی چیزیں کلاس سے ریلیٹڈ یا اسکول سے ریلیٹڈ موجود ہوں ان کی کیئر کرے۔ اسی کے ساتھ ہی جیسے ہی بچہ کلاس فیلوز ہیں ان کے اسکولز فیلوز ہیں، ان کی کیئر کرے، اپنے فرینڈس کی کیئر کرے۔ اسی طریقے سے بریک ٹائم ہے تو بچے کو بریک ہوئی ہے اور بریک کے بعد بچہ کچھ کھاتا پیتا ہے، جو ریپرز ہیں ان کو پراپر بن میں، ڈسٹ بن میں ڈالیں۔ اسی طریقے سے بچہ جو پینسل شارپ کرتا ہے اور اس سے جو ویسٹ نکلتا ہے، اس ویسٹ کی جو پراپر جگہ بنی ہوئی ہے، پراپر پلیس ہو، وہاں پر رکھے۔ بچے کے سکولز کے اندر مختلف انسٹرومنٹس ہوں گے، مختلف یوز کی چیزیں ہوں گی، مختلف وہاں پر کوئی پلانٹس لگے ہوں گے، مختلف اور چیزیں ہوں گی جس کو بچہ پراپر یوز کے بعد اور پراپر کیئر کے بعد بچہ ان کو رکھے۔ اب سیلف رسپانسبلٹی کا ایک اور کنسیپٹ ہے جس میں بچہ کیا کرے، بچہ کلیننگ کرتے ہوئے پرائیڈ فیل کرے۔ بچے کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، گھر کے اندر ہے تو اس کے روم کی کلیننگ کا ایک دن، بچے کو ان اے ویک، ان اے منتھ، ان اے ایئر، ان اے ٹرم بچے کو جو ہے نا ڈیوٹی دی جائے کہ بیٹا آپ نے اپنا روم صاف کرنا ہے، آپ نے آج مدر کے ساتھ مل کر، فادر کے ساتھ مل کر آپ نے پلانٹیشن کرنی ہے، آج آپ نے کیا کرنا ہے، کچن کی صفائی کرنی ہے۔ اور یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ بچے کو سکھائی جائیں اور اس میں بچہ پرائیڈ فیل کرے۔ اسی طریقے سے سکولز کے اندر بچے کا کلاس روم ہے یا بچے کا پورا سکول ہے، اس کی کلیننگ کے حوالے سے ایک ایکٹیویٹی کرائی جائے جس میں بچہ جو ہے نا اسکریپ کو الگ کرے، بچہ کام کی جو یوزیبل چیزیں ہیں ان کو سیپریٹ کرے اور جو ویسٹ ہے اس کو سیپریٹ کرے۔ یوں جو بچے کے اندر جو چیزیں ہیں، کلیکٹنگ تھنگس، اور یہ ایکٹیویٹی الگ سے ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور جو ویسٹ ہے اس کا بچے کو آئیڈیا ہو جائے گا،
اور جو یوزیبل ری یوزیبل چیزیں ہیں ان کا بچے کو آئیڈیا ہو جائے گا. یہ جو کنسیپٹ ہے یہ بچے کا سیلف رسپانسبلٹی کنسیپٹ ہے. یہ ہمیں گھروں میں بھی کرنا چاہیے اور ہمیں اسکولس کے اندر بھی کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جب ہم بچوں کو پارکوں میں لے کے جاتے ہیں یا ہم کسی ٹرین اسٹیشن کے اوپر ایئرپورٹ کے اوپر لے کے جاتے ہیں, وہاں پر پبلک پراپرٹیز کی بہت ساری چیزیں ہیں اور ان کا یوز کرتے وقت بچے کو یہ سکھایا جائے کہ ان کا پراپر اور بہترین یوز کیا جائے. یہ تھی میرے عزیز دوستو سیلف رسپانسبلٹی, جو کہ ہماری بھی یہ رسپانسبلٹی ہم بچوں کو سکھائیں اور تاکہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ہمارے بچے سیلف رسپانسبل ہوں اور ایسے ہی سیلف رسپانسبل ہوں جیسے ہمارے اجداد تھے یا جیسے پروگریسو کنٹریز کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں وہ جس طریقے سے سیلف رسپانسبل ہیں. یہ کمپٹنسز فوکس کرتی ہے ریلیجنز, ویلیوز اینڈ اسپیکٹس اینڈ رسپیکٹ فار ادر ریلیجنز اینڈ ویلیوز. ہم پاکستان میں رہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے دی ریلیجنز آف پاکستان از اسلام, کہ ہمارا ریلیجن کیا ہے, اسلام ہے. اسی کے ساتھ بچے کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ادر ریلیجنز ایگزسٹ ان پاکستان, کہ جو دوسرے مذاہب ہیں, دوسرے ادیان ہیں, وہ بھی یہاں پر کیا ہیں, موجود ہیں. جو ہمارے مسلمان بچے ہیں ان کو یہ بھی باور کرایا جائے کہ اللہ از دی سول کریٹر اینڈ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی لاسٹ اینڈ موسٹ بیلوڈ پرافٹ, کہ جو اللہ ہے وہی تمام تخلیقات کا خالق ہے اور اس کے ساتھ ہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ خاتم النبیین ہیں, وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. یہ بچوں کو باور کیا جائے تاکہ بچوں کے جو بلیفز ہیں وہ جو ہے نا پختہ ہو سکیں. اس کے ساتھ ہی ہم بچوں کو مختلف دعائیں یاد کرائیں اور ان دعاؤں کو یاد کرانے سے پہلے بچے کا کیا ہو, توکل کو پختہ کریں, ان کے فیتھ کو پختہ کریں کہ تمام چیزوں کا مالک خالق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی خالق مالک رازق نہیں ہے, حاکم نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ہی جب بچے کو ہم دعا یاد کروائیں تو اس دعا کا ماخذ بچے کو بتایا جائے, اس دعا کو بچہ اسپیشلی اس کی پریکٹسز کرے, بچے کو ہوم ورک دیا جائے, بچے کو تہجد کا عادی بنایا جائے. اور بچہ جب بھی بچے کو کوئی مشکل پیش آئے, بچے کو کوئی مسائل ہوں, بچے کے کوئی ایشوز ہوں, سب سے پہلے بچے کو اس چیز کا عادی کرایا جائے کہ بچہ نوافل کا اہتمام کرے اور اس کے ساتھ دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے, دعا کو قبول کریں گے. یہ جب ہم اپنے بچوں کے اندر یہ پختہ عقیدہ راسخ کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد یہ بچوں کے لیے بہت اہم ہو جائے گا اور ہمارے بچے ایمان والے اور سچے اور پکے مومن کہلائے جائیں گے. اس میں ان تمام چیزوں میں والدین کا کیا رول ہونا چاہیے. ہم اگر وطن عزیز کی بات کرتے ہیں تو وطن عزیز کے اندر ادیان تو دور کی بات, ہمارے مختلف اور بہت زیادہ مسالک اسی طریقے سے پیرالل چلے آ رہے ہیں جیسے دنیا کے اندر باقی ادیان چلے آتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے والدین کی اور ٹیچرز کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں کو مختلف مسالک کی رسپیکٹ اور ان کی ویلیوز اور ان کا طرز عبادت اور طرز رسومات ان کا کیا کرے, احترام کرے, ان کی شیئرنگ کرے. سب سے پہلے بچے سے محبت کرے. اگر دوسرے مذاہب کے لوگ ادیان مسلمانوں سے ہٹ کے اور دوسرے لوگ آتے ہیں تو ان کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے, ان کے ساتھ فرینڈشپ ہونی چاہیے, ان کے ساتھ جب ہم ورک کریں, کام کریں, وہ کولیبریٹو موڈ میں رہتے ہوئے کام کریں, ان کے ساتھ شیئرنگ ہونی چاہیے, ان کے ساتھ کوئی بھی فرق ہم نہ رکھیں تاکہ یہ دنیا کو پتہ چلے کہ جو اسلام ہے, اسلام ہمیں پیس کا اور ہارمنی کا کنسیپٹ دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی ایکسٹریمزم سے بچوں کو بچایا جائے, اس میں پرتشدد اور پرتعصب چیزیں نہ ہوں. سب سے پہلے ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم نے اخلاق کے دائرہ کار کے اندر رہنا ہے, بحث و مباحثہ کسی سے نہیں کرنا, کرٹکس اور تنقید کسی کے اوپر نہیں کرنا. ہم اسی طریقے سے بڑے کے ساتھ بحث نہ کریں, ٹیچرز کے ساتھ بحث نہ کریں, والدین کے ساتھ بے جا بحث نہ کریں, بلکہ جو ہماری بحث ہونی چاہیے ڈیبیٹ بائی لرننگ, یہ جو پروسیس ہے یہ نہیں رکنا چاہیے.